اچھا عامر رانا صاحب بریفلی اگر آپ بھی اس کے اوپر کہ مولانا صاحب کو غصہ ہے کس بات پر؟ وہ خیر ان کے سیاسی گلے تو اپنی جگہ پر ہیں اور وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ان کا گلہ ہے کیا. ان کا گلہ تو خیر سب سے ہے، بٹ یہ جو ابھی دونوں میرے معزز مہمانوں نے اس پہ بات کی ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جذبات سے گفتگو وہی ہوگی جو اختیار ولی صاحب نے کی اور زبیر صاحب نے کی، آپ نے کی. لیکن اس کو میں ذرا دوسری طرح پیش کرنا چاہوں گا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ بار بار جاتے تھے ڈیرا بگٹی. میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک. میں نے ان سے ایک دن کہا، میں کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم ہیں، آپ جاتے ہیں جھک کے جا رہے ہوتے ہیں چھوٹے سے دروازے میں نواب اکبر بگٹی کے پاس، اور آپ پیسے بھی دے کے آتے ہیں، تو پرائم منسٹر کا آفس تو ایروڈ ہو رہا ہے نا. ہنس کے کہیں گے بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ میں کہا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. کہیں گے یہ میں نے تو نہیں معاہدہ کیا، یہ جنرل مشرف نے کیا تھا. ذہن میں رکھو یہ بات کہ نواب اکبر بگٹی نہیں رہا نا، اور جو باتیں ہو رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں، تو یہ جو بونے سردار ہیں نا، یہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ بلوچستان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے اپنے دور میں آپریشن نہیں ہونے دیا، ٹھیک. اور جیسے ہی وہ ہٹے آپریشن ہوا، بگٹی کو مار دیا. بگٹی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی. وہ خودکشی کرنے والا وہ بندہ نہیں تھا. لیکن آج جو بلوچستان کے حالات ہیں نا، وہ بالکل وہ اس طرح ہی آئے ہیں جس طرح ایک بلوچ سردار وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا بطور وزیر اعظم بھی، اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہ پرو پاکستانی ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان سے پیسے مانگتا ہے کہ میری زمین استعمال کرتے ہو، میرے وسائل لیتے ہو، مجھے پیسے دو. یہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا. اچھا، مولانا فضل الرحمان کی اس گفتگو کو اگر صرف اس تناظر میں اگر دیکھنا ہے نا کہ آج کل انہوں نے یہ تقریر کیا ہو جی ہم اس پہ بیشنگ کر سکتے ہیں ان کی، لیکن نہیں. تلخی کیوں آئی ہے؟ اس کو یوں سوچیں کہ ایک شخص جو پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور بڑے سے بڑے سخت حالات میں خودکش حملوں کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، کیوں وہ دکھی ہوا ہے؟ میرے خیال میں جس طریقے سے محسن نقوی 27ویں 26ویں ترمیم کے لیے یا آگے پیچھے مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہ آپ کو پتا ہے جن کا وہ میسج لے کے آتے ہیں، وہ اور خود شہباز شریف جی. بطور وزیر اعظم، میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو فوراً پہنچنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کی گفتگو اور ہے، گھر پہ جائیں پوچھیں تلخی کیا ہے، کون سی ایسی بات ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی ٹرولنگ کی جائے. میرا خیال ہے کہ ان سے بات ہونی چاہیے. یہ ہر چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو سنا دو، ان کو فنا کر دو، نہیں. یہ تلخی کیوں آئی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو رسبری وزارتوں کے بڑے متمنی تھے، وہ فلاں تھے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ الیکشن سے پہلے کیا ہوا، میرے ساتھ بعد میں کیا کیا. انہوں نے جو کچھ بھی ہوا، لیکن جو شخص ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے، جس کی ایک بڑی فالوئنگ ہے، اس کو میڈیا ٹرائل میں نہ لے جائیں. میرے خیال میں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اختیار ولی صاحب یہی بات ابھی زبیر صاحب نے نا، انہوں نے کہا کہ یہ کام کوئی پی ٹی آئی والا کرے تو ان کے ساتھ تو جو ابھی آپشن عامر ریاض رانا صاحب نے دی ہے وہ نہیں اڈاپٹ کی جائے گی نا. ان کو تو آپ ابھی دیکھیں نا، آپ نے کتنے کیویٹس لگا کے آپ نے کہا آپ کا بہت احترام کا تعلق ہے، سب کچھ ہے، لیکن زبیر صاحب کو اعتراض ہے کہ یہ کوئی اور کرے گا تو آپ اس کو آلموسٹ پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیں گے اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے. جبکہ مولانا صاحب کے حوالے سے عامر ریاض رانا صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم کو خود تشریف لے جانی چاہیے، وہاں پر ان سے پوچھیں کہ آپ کا گلہ کیا ہے. اور زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکول ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے. پھر جو آپ سوال کر رہے ہیں تو میرے خیال میں، اور جو انہوں نے سوال کیا زبیر بھائی نے نقطہ اٹھایا، اس کا جواب عامر الیاس رانا صاحب نے دے دیا. اور میں اس کو مزید اس طرح ایلابوریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کام ہر روز کرتی ہے، اچھا 24 گھنٹے میں 24 بار کرتی ہے. وہ عید والے دن بھی چھٹی نہیں کرتے، اچھا سنڈے والے دن بھی چھٹی نہیں کرتے. ان کا تو کام یہی ہے، ان کا تو نان نفع کا یہ ہے. ان کی تو سوشل میڈیا پیسے کماتی یہاں سے، وہاں پہ تو کارکنوں کی پروموشن اور صوبائی کابینہ میں وزارتیں جو ہے دینے کے، اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف کون زیادہ بولتا ہے. تو ان کی تو کہانی کچھ اور ہے. مولانا صاحب نے کبھی ایسے بات کی نہیں ہے. میں نے اس لیے ڈسپلن میں نے اس پہ اپنا کامنٹ کیا کہ مولانا صاحب کو اپنے الفاظ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور واپس لینا چاہیے. مطلب جیسے جہاں زبیر تک پی ٹی آئی کی صاحب ایسی گفتگو کبھی نہیں کرتے، تو اگر زبیر صاحب کبھی تلخی میں کچھ کہہ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بھی یہ مارجن انہیں دیں گے نا زبیر صاحب کو. پھر یہ نہ ہو مطلب آگے آگے زبیر صاحب ہوں اور پیچھے آپ نے ساروں آپ کو کہنا لگا کیا دیا. چاہ رہے ہیں؟ زبیر صاحب کا اما صرف اتنا ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، کیا اس دستور اور آئین کے محافظین جس میں مولانا اپنے
अचकजई साहब शामिल हैं, महमूद खान अचकजई साहब, जो उन्होंने उस दिन बात की थी बलूचिस्तान में खड़े होकर कि मुझे दो बंदे दो, मैं लश्कर तैयार करता हूं रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। क्या आपका तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है, जो आपकी तंजीम है, पार्टी है, व्हाटएवर, क्या उसमें इसकी गुंजाइश है? लश्कर कशी की क्या अपनी रियासत, हाँ और क्या? अच्छा, नहीं वो जुबैर साहब उसका जवाब देंगे ना, लेकिन मसला बड़ा ये, आपने कहा ना कि आइन की बात करेंगे, तो वो तो पहली बात ही आइन की करते हैं। वो कहते हैं आपका मैंडेट गैर आइनी है, आप बैठे गैर आइनी है, तो आप कैसे साथ खड़े होंगे जुबैर साहब के? ये जुबैर साहब को कभी ऑफर ना दीजिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। नहीं, रुक जाए, इधर ही रुक जाए। ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का बोर्ड लगा के इनकी सारी बातें आईनी होगी। नो, हमारा मैंडेट ये तस्लीम नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई रास्ते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड यहाँ मौजूद है, अदालतें हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, जाइए उसमें इंसाफ लीजिए। यही वो रास्ते थे। जब हम कहते थे कि हमें रास्ता नहीं दिया जाता तो हमें कहते गो एंड नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप खुद से अपनी अदालत लगा लें और खुद फैसले सादर करना शुरू करें तो आईन पाकिस्तान में इसकी भी गुंजाइश नहीं है। आपका मुतालिबा भी गैर आईनी है और आपका कमेंट भी गैर आईनी है। अच्छा चले जुबैर साहब, आप ऐसे करें, तहफ़्फ़ुज़े गैर आईनी, पता नहीं कोई ऐसे नाम रख लें, क्योंकि आपका सारा कुछ ही गैर आईनी है सर, माजरत के साथ। तो ये तो रास्ते पे ले आप मजीद सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं खराब नहीं कर रहा, मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ ना। वो तो मैं जवाब दे देता हूँ। जी देखें, पाकिस्तान नीड्स अ हीलिंग प्रोसेस। आपने ईमान मजारी को तो छोड़ दें, आपने उसके मियाँ को 17 साल कह दिया। 17 साल, कोई इंसाफ है? आपने क्या माहौल क्रिएट कर दिया? पकड़ दकड़, डराना धमकाना, नोटिसेस भेजना, कॉलों पर डराना, फैमिलीज को तंग करना, और आप बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हादी जो है उनका 17 साल कैद, 17 साल कैद। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया। प्लीज, जो मोहम्मद जुबैर 2013 से 2018 तक खड़ा था ना आपके साथ, उसमें मुझे एक पॉलिटिकल प्रिजनर बता दें। यही इमरान खान था ना, 126 दिन धरना दिया हुआ। कोई टेलीविजन पर एक होस्ट बता दें जिसको फारिग करवाया। सारा दिन नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते थे। तो वो तो हुसैन साहब को फारिग करवाया गया था, मैं और नाम भी ले सकता हूँ, बड़े बड़े लोगों को फारिग करवाया गया था। ये तो अभी यार ये बोल रहे हैं अब सार आलम को गोलियां मारी गई थी। वो पीटीआई के दौर में, मैं पीएमएलएन के दौर की बात कर रहा था जब गोलियां मारी थी। आई वाज द फर्स्ट वन टू रीच अबसार आलम। ठीक, फर्स्ट वन। तो मुझे ये लेक्चर ना दिया करें। जब अबसार आलम को गोलियां लगी थी, वो वहां अस्पताल में F10 में सबसे पहले पीएमएलएन की नुमाइंदगी करते हुए मैं पहुंचा था। आप लोग तो होते ही नहीं थे उस वक्त, मैं होता था। तो मुझे एक तो वो लेक्चर ना दिया करें कि मैं आप नवाज शरीफ के तर्जुमान थे ना। तो मैं सही तर्जुमान क्यों बना था? जबरदस्ती गन पॉइंट पर बना था।